اسلاف کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، عورتیں کس قدر ذمہ دار تھیں اپنی نسل کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر۔ جانتے ہیں نا ہم اور آپ امام مالک رحمہ اللہ کون ہیں؟ 4 اماموں میں دوسرے بڑے عظیم امام ہیں یہ، جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ مکے کے بڑے، مدینے کے بڑے عظیم امام ہیں، امام دار الہجرہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ پڑھیے گا، امام مالک کو امام مالک کس نے بنایا؟ مالک ابن انس کو امامت کے درجے پہ کس نے فائز کیا؟ اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ کی والدہ عالیہ بنت شریک کی محنتوں اور تڑپ کا نتیجہ ہے۔ خود امام مالک رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کی بندیوں، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے والدہ کے بارے میں اور اپنی سبحان اللہ جو بچپن کی زندگی ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بچپن میں امام مالک رحمہ اللہ کو گانے سننے کا بڑا شوق تھا۔ جہاں پر بھی لوگ جو ہے یعنی گانے کی مجلسیں منعقد کرتے، امام مالک رحمہ اللہ بہت چھوٹے تھے، جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ والدہ نے عالیہ بنت شریک رحمہ اللہ نے اپنے بچے کو دیکھا کہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو غلط ٹریک پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عموماً کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ ہے، کبھی باپ اگر سمجھانے کی کوشش کرے، وہاں پر ماں کہتی ہے کہ چھوڑو جی، ابھی بچہ ہے، بعد میں سنور جائے گا، ابھی ڈانٹو مت، ابھی کچھ مت کہو، ابھی غلطی کو غلط مت بتاؤ۔ یاد رکھنا، اگر بچپن میں آپ نے غلطی کو غلط نہ بتایا، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے کبھی غلطی کو غلط تسلیم نہیں کریں گے، کبھی برائی کو برائی تسلیم نہیں کریں گے۔ بچپن سے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں برائی کی نفرت کو بٹھائیے، نیکیوں سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کیجیے۔ یہ بچے آگے چل کر معاشرے میں نیکیوں کا ایک ماحول قائم کریں، کیونکہ بچپن سے ماں باپ نے ان کی ایسی ہی تربیت کی۔ بلکہ حال تو کیسا ہے ہمارا، اللہ معاف کرے، اگر بچہ بچپن میں گالیاں دیتا ہے، گانے گاتا ہے، تو اپنے دوست و احباب کو جمع کر کے جب فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، آؤ بیٹے وہ گالی جو ہے کہو، جب وہ بچہ گالی کہتا ہے تو پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے۔ کتنا اچھا اور پیارا لگتا ہے، دیکھو گالی دیتے ہوئے، کہتے نہیں کہتے؟ گالی دیتے ہوئے یہ بچہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ کیا پتا کہ آگے چل کر یہی بچہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، ماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ماں کا کلیجہ سبحان اللہ منہ کو آ جاتا ہے، ایسی حرکتیں وہ کر بیٹھتا ہے، اور ماں کو احساس نہیں بچپن میں اس نے جو لاپرواہی برتی اسی کا خمیازہ اور اسی کا نقصان وہ فیوچر میں بھگتتی ہے۔ اور یہاں دیکھیے گا عالیہ بنت شریک، اللہ کی بندی ہو، عالیہ بنت شریک رحمہ اللہ کی سیرت میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا کیا عالیہ بنت شریک نے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے کہا، چھوٹے تھے، کیا پیارا انداز ہے، دیکھو غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، ٹریک کو آپ نے بدلنے کی کوشش کی، راستے کو آپ نے بدلنے کی کوشش کی۔ کیا کہا آپ نے؟ یا بنی ان المغنی اذا كان قبیح الوجہ لم يلتفت الیہ فدع الغنا وطلب الفقہ۔ اللہ اکبر، کیا پیاری نصیحت فرمائی آپ نے۔ آپ نے کہا کہ بیٹے گانے پہ توجہ نہیں دیتے، گانے والا جیسا بھی ہو اس پہ توجہ نہیں دیتے، آپ چھوڑ دو نا گانا اور علم پہ توجہ دو نا۔ ماں کی درد مندی ہے نا دوستو، وہ درد مندی بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ ماں اگر درد مند ہے، اس درد مندی کو آپ آسانی سے بچوں میں ٹرانسفر کر سکتے۔ آج ماں کی زبان پہ گانے ہیں، یہ گانے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کا شوق بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ماں وقت کو برباد کرنے والی ہے، یہ وقت کی بربادی بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ہمیشہ ماں باپ بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو برا بلا کہتے، یہ برائی بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی۔ دیکھو آپ بچوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سبحان اللہ ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ بچوں سے قریب کون ہے؟ یہی ماں باپ ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے ماں باپ کو دیکھتے۔ اس لیے اللہ کی بندی بہت بڑی امانت ہے یہ، اس لیے میں نے کہا حشر کی عدالت میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ تربیت کی ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پہ ہے، اس میں لاپرواہی نہ برتنا۔